نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا عنوان ہے قربانی حدیث کے مطابق۔ آج اس حوالے پر بات کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ حدیث کے مطابق آپ کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کا جاننا ضروری ہے، کیا اگر بکرا ہے تو کیا وہ دوندہ ہے، یا اگر وہ بڑا جانور ہے تو کیا اس کی جو عمر ہے وہ پوری ہے، وہ قربانی کے لائق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے جانور خریدا ہے وہ بے عیب بے داغ ہو، بیمار نہ ہو، کسی طرح کی معذوری نہ ہو، اور جس رقم سے آپ نے خریدا ہے وہ حلال کے پیسوں سے ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ابتدائی آپ کو ضرورت ہوتی ہے دیکھنے کی۔ اس کے بعد آپ اپنا جانور جو ہے گھر میں لے آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ جس دن قربانی کا دن ہو، آپ کے اوزار جو ہیں، اگر چھری ہے تو وہ اس قدر تیز ہو کہ اسے ذبح کرتے ہوئے ذرا بھی تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح اگر آپ خود نہیں کرتے تو آپ کو چاہیے آپ کا ایک ہاتھ اس قربانی کے جانور پر ہونا چاہیے، یا آپ اس کے پاس ضرور ہوں جس کو آپ قربان اللہ کی راہ میں کرنے جا رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ کا جو ایک ہاتھ ہے اس قربانی کے جانور پر ہو جب وہ ذبح ہو رہا ہو۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ اگر آپ خود نہیں کرتے، کسی قصاب سے ذبح کرواتے ہیں تو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو اسے صرف وہ تکبیر وہ پڑھنا جانتا ہے تو آپ اس سے قربانی کروا لیں گے، تو ایسے قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا قربانی کی عید جو ہے اس پر واجب ہے۔ جس شخص نے قربانی کی قربان کرنا ہے وہ جانور، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ عید کی نماز لازمی پڑھے، ادروائز اس کے ہاتھ سے کی ہوئی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے لوگ نہیں جانتے، تو لہٰذا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس کا صبح کی عید کی نماز جو ہے عید الاضحیٰ، وہ اس کی پڑھی ہونی لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا، تو ایسے شخص سے آپ جو ہے قربانی نہ کروائیں، تو ایسے شخص کی ہاتھ سے قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا دو چیزیں لازم ہیں، ملزوم ہیں جو شخص قربانی کرے۔ ایک تو اس کا نماز پڑھنا عید الاضحیٰ کی، وہ بے شک قصاب ہے یا خود ہیں آپ۔ دوسرا وہ مسلمان ہونا، اور تیسرا یہ کہ اگر وہ آپ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے گوشت کی تقسیم کا عمل۔ گوشت کی تقسیم کا عمل انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہیں اور اللہ کے راستے کے لیے ہی آپ لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کی نیت جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کے 3 حصے کریں، اس گوشت کے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں۔ 3 حصوں میں اس طرح ڈیوائیڈ نہ کریں کہ اچھا گوشت الگ ہو، نارمل الگ ہو، اور جو سب سے جو لو لیول کا گوشت ہے اس کو الگ کریں۔ ایسے نہیں، اس کو پہلے مکس کریں ساری، اس میں جو ہے ایک ہی طرح کا گوشت ہو، پھر اس کی 3 ڈیریاں بنائی جائیں، 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد آپ جو ہے پہلا حصہ خود رکھ سکتے ہیں، دوسرا آپ عزیز و اقارب میں دے سکتے ہیں، تیسرا آپ ہمسایوں میں جو آپ کو لگے بہتر وہاں پہ دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اگر وہ اس کے بہن بھائی عزیز و اقارب اس کے زیادہ ہیں تو وہ 2 حصے بھی رکھ سکتا ہے، 1 حصہ تقسیم کر سکتا ہے، لیکن تقسیم کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ پورا کا پورا، کچھ مفتی حضرات نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ بہت زیادہ غریب ہیں اور آپ قربانی نہیں دے سکتے تو آپ نے قربانی لے لی ہے تو گھر میں کر کے گھر میں ہی رکھ لیں۔ بھائی یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ گمراہ کرتا ہے آپ لوگوں کو، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پورا کا پورا بکرا ذبح کریں اور اس کو اللہ کے نام پہ جو ہے ذبح کریں اور فریج میں رکھ لیں اور یہ کہیں کہ ہم غریب ہیں
ہم پورا سال لے نہیں سکتے، اس لیے ہم نے خود یہ اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ جب اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں کرنا ہے۔ وہ غریب امیر اس کا کنسیپٹ وہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ قربانی کرتے ہیں، تو وہ غریب رہتا ہی نہیں جو اللہ کے راستے میں قربان کرے، وہ تو پھر ان شخصوں میں آ جاتا ہے جو قربانی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ پورا کا پورا بکرا ذبح کریں اور فریج میں رکھ لیں اور کسی کو نہ دیں اور کہیں کہ ہم نے قربانی دے دی۔ یہ پھر نا وہ آپ تو پھر اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ فی ذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو آپ کے سینے کے راز تک جانتا ہے، جو آپ نہیں بھی جانتے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء علیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو جاننے والی ہے، آپ اس سے گمراہ تو نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ایک اچھی نیت کے ساتھ آپ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، 3 نہیں تو 2 حصے لازمی رکھیں اور چلیں، ایک حصہ آپ لازم جو ہے وہ آپ ضرور بانٹیں۔ اور بانٹنے کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دکھاوا کر رہے ہیں، ایک ایک بوٹی جو ہے ہر گھر میں دے رہے ہیں تو پتہ چلے کہ بھئی فلاں شخص نے جو ہے نا قربانی دی ہے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے نا یہ بھی غلط ہے۔ ایک گھر میں کم از کم اتنا گوشت دیا جائے کہ اس کا ایک وقت کا کھانا بن سکے اس گوشت سے۔ اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو آپ نہ دیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا دل گردہ ہی نہیں ہے کہ آپ اتنا گوشت کسی کے گھر میں پہنچا سکیں تو آپ نہ دیں بھئی۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس گوشت کی بھی تذلیل کریں اور جس کو دے رہے ہیں اس کی بھی تذلیل کریں۔ ایک ایک بوٹی دینا یہ کوئی کنسیپٹ تو نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سمجھا کریں، سوچا کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قربانی کرنے والے شخص پر اس کو سمجھنے، ان کو بتانا ضروری تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ ضرور بتاؤں اور ان چیزوں پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے قربانی کا جانور لیا ہے ان کی نیک نیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے قربانی کو قبول کرے۔ اور قربانی کا اتنا بڑا اجر ہے کہ انسان بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا ہو اس میں، اور اس کا جب ذبح کرتے ہوئے پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے قربان کرنے والے کو۔ اور جو شخص بھی اس کی ہیلپ کرتا ہے اس کے ساتھ جتنا بھی وہ، اسی طرح ان جانوروں کے ساتھ محبت کرنا بھی یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ انہیں بھوکا نہ رکھیں، پیاسا نہ رکھیں، ان کا چارے کا خیال رکھیں، ان سے محبت کریں۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ بڑے عظیم ہوتے ہیں، یہ جنت میں جانے والی مخلوق ہے، یہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں اللہ کے راستے میں جب ان کو آپ کرتے ہیں۔ تو یہ عام نہیں ہوتی مخلوق، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا اجر دیا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں قربان ہوتے ہیں جانور، ان کا بھی اور جو کرتے ہیں ان کا بھی بڑا مقام ہے۔ قربانی کرنے والے شخص کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اور اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی دکھاوا آ گیا تو آپ کی قربانی زائل ہے، تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا عاجزی اللہ تعالیٰ عاجزی پسند کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو دعا ہے کہ کوئی بھی پراؤڈلی جو ہے غرور گمنڈ والی کوئی بات ایسی نہ کرے۔ قربانی جس کی نہیں ہے اسے یہ نہ کہے کہ آپ نے قربانی نہیں دی اور میں نے دی۔ اللہ نے آپ کو استعداد دی، آپ نے دے دی، اسے نہیں دی تو اس نے نہیں کی۔ تو لہٰذا اس طرح کا بھی تانا زنی نہیں ہونی چاہیے، اپنے چھوٹے سے اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی رضا تھی، اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا۔ تو لہٰذا دعا ہے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں کو بھی، اور جن کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جن لوگوں نے خالص نیت اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرنے کی ہے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے اعلیٰ مقام، اعلیٰ درجات دیں، اور ان کی فیملیز کو تحفظ دے اللہ تعالیٰ، ان کو محفوظ رکھے، اپنی ہر آفت سے محفوظ رکھے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ دعا ہے یہ جو عید الاضحیٰ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً فلسطین
اور جو کشمیر کے یا جہاں پہ بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں کہ ان کو بھی اگر ہو سکے تو قربانی کا گوشت پہنچائیں اور ان کی بھی داد رسی ہو سکے، اور ان کے لیے خاص طور پر دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان ظالموں حکمرانوں سے نجات دلائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔